جی ہاں، حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے سبب یہ کائنات بنی، یہ زمین یہ آسمان بنے، میں اور آپ جس دنیا میں آئے ہیں جن کی سبب پھر کیوں نہ ان کی ولادت کی خوشی منائیں۔ تو انشاءاللہ خوشی منانی ہے، دھوم دھام سے منانی ہے، اور ہاں شریعت کے تقاضوں کے مطابق منانی ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا ہر کام شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج جانیں گے کہ ہم نے میلاد کو کیسے منانا ہے، کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ خوشی منانا کتنا اچھا کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں قرآن پاک کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد کا ذکر ہے وہ قرآن میں کیسے ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7,000 مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح لفظوں میں ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پارٹ آف دا باڈی، جی ہاں مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ تقریباً کل 27 مقامات پر نبی پاک کے میلاد کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، 27 ٹائمز قرآن میں میلاد کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت ذرا سنیے گا، اس کی جو سمری ہے، اس کی جو تفسیر علماء نے بیان کی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کا گنجینہ ہے، صرف نعت نہیں ہے، نعت کا خزانہ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ارشاد ہوا۔ اب ذرا غور فرمائیے، میرے آقا کا تو دنیا میں آنا سبھی جانتے ہیں نا، سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، پھر جانی ہوئی چیز کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے تاکہ اس سے آپ کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ انداز میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف ارشاد فرمایا۔ کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد سنایا، کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا، کہیں ساری مخلوق کو سنایا، کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سنایا۔ پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری صفات، بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ میلاد شریف کے بارے میں بھی بتایا۔ فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لے آئے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے بھی پہلے مچ گئی تھی، جن کی آمد کی دھوم سارے نبی مچا گئے، جن کا انتظار دنیا کو تھا، وہ عظیم و شان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ اور یاد رکھو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے، مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر جگہ میں ہر دل میں پہنچی۔ ان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بھی سن لو، وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، انہیں گویا یہ تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف پر، تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا، ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا، وہ دینے کے حریص ہیں، ان کی رحمت عامہ سارے جہانوں کے لیے ہے، مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے آقا تشریف لائے ہیں اور اللہ کریم ان کا اس
اس طرح قرآن میں ذکر فرما رہا ہے، پھر ہم کیوں نہ میلاد شریف منائیں اور ہم کیوں نہ اس کی دھومیں مچائیں۔ اب صوفیاء کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا، آپ کا سر مبارک برکت سے، مبارک آنکھیں حیا سے، کان شریف عزت سے، زبان مبارک ذکر سے، ہونٹ مبارک تسبیح سے، چہرہ پاک رضائے الہی سے، سینہ مقدس اخلاص سے، پاکیزہ دل رحمت سے، اور ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ میرے رضا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس آیت میں فرمایا گیا لقد جاء کا جو لفظ ہے ارشاد فرمایا، اس میں بڑی ایمان افروز نعت شریف ہے۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں عام لوگوں کی پیدائش کے لیے دو الفاظ، دو لفظ ذکر کیے گئے، خلق یعنی پیدا کرنا، بنانا، یا بدع ایجاد کرنا، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے تین الفاظ کا ذکر ہوا۔ نمبر ایک جاء تشریف لائے، نمبر دو ارسلا بھیجا، نمبر تین بعثا مبعوث کیا گیا یعنی بھیجا۔ غرض یہ کہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لیے خلق یا بدع یعنی پیدا کرنا کا لفظ نہیں آیا۔ اس پہ بھی یہ حکمت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کی اعلیٰ نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچئے نبی پاک کی شان کیسی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں ایسا ہی ہے، آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو کر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیق ہی اب ہوئی ہے، بلکہ وہ تو موجود پہلے سے تھے، اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ ایسے اول و آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں رسول تھے، سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے۔ گویا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں رہ کر انبیاء کرام سے دنیا کو اپنے انوار و تجلیات سے نواز رہے تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دنیا میں تشریف لائے اور اپنے انوار و تجلیات سے نوازنا شروع کر دیا۔ وقت ہوگا وہ کیسی سہانی گھڑی ہوگی جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت میرے آقا نور چمکاتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انور پر تشریف لائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی آمنہ کیا بتاتی ہیں، نبی پاک کی والدہ کیا بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیات کیا تھی، ان کے مشاہدات کیا تھے۔ نبی پاک کی جب آمد ہوئی تو اس عالم کا رنگ کیسا بدلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں اور محدثین نے اس کو لکھا، روایت ہے کہ ولادت باسعادت کا جب وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں۔ اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے آقا کی آمد تھی نا، سب کو نوازا گیا۔ لوگ کہتے ہیں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ولادت کا وقت آ رہا تھا اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے، مجھے زمین کے مشرق و مغرب نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا 3 پرچم ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاک صاف پیدا کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ کیسا وقت ہوگا، کیسی سہانی گھڑی ہوگی۔ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو میلاد سب مناتے ہیں، سرکار کی آمد کی خوشی سب مناتے ہیں، مگر آپ کو پتا ہے کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو شیطان کی کیا کیفیت ہوئی تھی، ذرا غور سے سنیے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ چلا کر رویا۔ نمبر 1 جب ملعون ہوا یعنی بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، نمبر 2 جب زمین پر اترا، نمبر 3 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور نمبر 4 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے کہا رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارا کام بگاڑ دے گا۔ اس کے چیلے، اس کے چمچے کہتے ہیں تم ابھی جاؤ اور اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈالو۔ اس پر شیطان نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب ہونا چاہا تو اللہ
اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، آپ نے اسے زوردار ٹھوکر لگائی اور جس سے یہ مقام عدن میں جا کر گرا، تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی پاک کے چاہنے والے ہیں وہ میلاد پر خوش ہوتے ہیں، اور ملعون شیطان، اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ چاہنے والوں کو میلاد سے کوئی پرابلم ہو، تو ہم تو الحمدللہ انشاءاللہ نعت خوانی کرتے رہیں گے، نبی پاک کی آمد کی خوشی مناتے رہیں گے، کیونکہ یہ رب کو پسند ہے۔ آئیے اب خوشیاں منانی کیسی ہے؟ عاشق میلاد، عاشق ماہ رسالت، عاشق مدینہ، امیر اہل سنت جو فاؤنڈر بھی ہیں دعوت اسلامی کے، اور ماشاءاللہ میرے نبی کا میلاد تو صدیوں سے منایا جا رہا ہے، مگر دعوت اسلامی کے آنے کے بعد اس میں جس طرح اور خوبصورتی اور ڈائیورسٹی آئی ہے، اس میں بہت بڑا کردار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کا ہے۔ اب آئیے امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہماری تربیت ہر موقع پر فرماتے ہیں، آپ کا ایک بہت خوبصورت عشق بھرا مکتوب ہے، لیٹر آف امیر اہل سنت، ذرا غور سے سنیے گا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، جھوم جائیے، ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم مچانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ لکھتے ہیں اپنے مکتوب میں، نمبر 1، چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، برائے کرم ربیع الاول شریف کی برکت سے آج ہی سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی کی نیت کریں۔ یاد رہے کہ مرد کا داڑھی منڈانا یہ ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، اور فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے، یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی آج کیا کیا عمل کیا، اس کے متعلق روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں، تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینے کو ملیں گے۔ نمبر 4، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت، یعنی سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ، اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں رات گزاریں گے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ 3 دن کے، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، اور زندگی میں کم از کم 1 بار 12 ماہ کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع الاول شریف میں بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کی نیت سے کم از کم 3 دن کے لیے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کریں، اور روزانہ گھر درس بھی دیں یا سنیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، وہ کرم بحر خاک مدینہ۔ یہ نمبر 5، اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانے وغیرہ پر 12 ورنہ کم از کم 1 مدنی پرچم ربیع الاول شریف کی چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول تک لہرائیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر مدنی پرچم باندھ دیجئے۔ اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے۔ ہر طرف مدنی پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی۔ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور فضول سے اشعار لکھے ہوتے ہیں، ہو سکے تو اپنی گاڑیوں پر یہ لکھوائیے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری دعا دی ہے، دعائے عطار، یا رب مصطفیٰ، جو کوئی اپنی اسکوٹروں پر صرف آگے کی طرف اور کاروں، ٹیکسیوں، بسوں، ٹرکوں، ٹرالوں، پانی کے ٹینکوں، ویگنوں، رکشوں، سزوکیوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھے یا لکھوائے، یا اس کا اسٹیکر لگائے یا لگوائے، اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے۔ جو کسی گاڑی والے کو اس کام کے لیے تیار کرے، اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6، اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے، نیز اپنے محلے میں بھی 12 دن تک، اور اپنی مسجد پر وہاں کے عرف کے مطابق چراغاں یعنی لائٹنگ کیجیے۔ جہاں مسجد کے چندے سے 12 دن تک چراغاں کا معمول نہ ہو تو اس کام کے لیے الگ سے چندہ کر کے 12 دن تک چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ سارے علاقے کو مدنی پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے۔ ممکن ہو تو مسجد، گھر کی چھت اور چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ یعنی پبلک رائٹس تلف کیے بغیر فضا میں معلق یعنی لٹکے ہوئے 12 میٹر کے یا موقع کی مناسبت سے بڑے بڑے پرچم لہرائیے۔ بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ پرچم گاڑنے کے لیے فٹ پاتھ بھی مت
کھو دیے. خبردار گلی وغیرہ میں کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجئے جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی ہو اور دل آزاری ہو. سبحان اللہ. دیکھیے امیر اہل سنت کی تعلیمات کیسی ہیں. وہ فرما رہے ہیں یاد رہے ان سجاوٹوں کے لیے بھی بجلی چوری کرنا حرام ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ترکیب بنائیے. تو یہ ہے میرے پیر و مرشد جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میلاد منانا ہے، شریعت کی باؤنڈری کے ساتھ منانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے. آپ فرماتے 11 ربیع الاول کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو اچھی اچھی نیتیں کر کے غسل کیجیے. ہو سکے تو عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے لباس، امامہ، سربند، ٹوپی، سر پر اوڑھنا چاہیں تو سفید چادر، پردے میں رہ کر پردہ کرنے کے لیے چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قفل مدینہ پیڈ، یعنی جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں ہر چیز ہو سکے تو نئی لیجئے. سبحان اللہ. مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. سبحان اللہ. اور اب جب 12ویں رات اجتماع میلاد میں گزاریں اور بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے صبح بہاراں کا استقبال کیجئے اور سبحان اللہ جھوم کر آقا کی آمد کے نعرے لگائیے. صبح بہاراں کا جب وقت آئے تو امیر رسول لکھتے ہیں کہ بعد نماز فجر سلام کرنے کے بعد عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک پیش کرتے اور عید ملتے رہیے. سبحان اللہ. ارے یہ تو وہ عید ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں. عدد ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا کہ 12 تھی تاریخ جب یار آئے مسلمانوں صبح بہارا مبارک. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی یاد مصطفیٰ میں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے اور سبحان اللہ جلوس میلاد میں شریک ہوں. جہاں تک ممکن رہے باوضو رہیے، لب پر درود و سلام کے نغمے سجائے رہیے، نگاہیں جھکائے پر وقار طریقے سے چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے اور ذمہ داران دعوت اسلامی جلوس میلاد میں وہی نعرے لگائیں یا گاڑیوں میں وہی کلام لگائیں جو مدنی مرکز کی طرف سے جاری کردہ ہوں. تو انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں گے باوقار انداز میں جائیں گے، میرے آقا پر درود پڑھتے جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے. ہمیں پیارے آقا کی خوشی منانی ہے اور یاد رکھیے ہم ان کی خوشی منائیں گے، اس کی برکت سے رب ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا. ہم کس لیے خوشی منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے. ان کی آمد کی گھڑیاں آ رہی ہیں اور میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں. یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں انشاءاللہ بہت مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ جو پیارے آقا کی رضا والے کام کر کے نبی پاک کی خوشی منائیں گے نا انشاءاللہ رب کریم ایسے رحمت کے دروازے کھول دے گا. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا مہینہ بنا دے، ہماری بیماری کو صحت میں بدلنے والا مہینہ بنا دے. اے اللہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے، بلکہ یہ مہینہ ہمارے مکے مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا دے. امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں ایک اور بڑا پیارا ذہن دیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں مل کر ہم 12 ارب درود پاک کا تحفہ پیش کریں. اس کے لیے تمام عاشقان رسول کو آپ نے یہ ہدف دیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھیں. جتنے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں سب کو اس کام پہ لگا دیں کہ سبحان اللہ میلاد کا مہینہ آیا ہے، ہم نبی پاک کو درودوں کے اور سلاموں کے گجرے پیش کریں، پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں. اور یقین جانیں وہ کہتے ہیں نا ہم تو اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیں گے نا. جب فقیر مسکین بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، مگر جب بادشاہ عطا کرتے ہیں نا تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. تو درود پاک کے تحفے تیار کیجیے. اور ہاں ایک اور تحفہ آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کو کیا پسند تھا؟ دنیا کا دستور ہے نا جب کسی کا برتھ ڈے ہو، سالگرہ ہو تو لوگ تحفہ دیتے ہیں. آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں پیارے آقا کو کیا پسند ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب بتائیے نا ایک عاشق رسول میلاد بنانے والا اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟
بس انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے، اور یہ تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اسی مکتوب میں آپ نے سنا نا، چہرے پہ داڑھی شروع کر دینا آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے، سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، غلط کام چھوڑ دیں، بلکہ کوئی نوٹس کرے، ہم میں سے کسی کو کوئی نوٹس کرے کہ یار آپ نے 5 ٹائم نماز شروع کر دی، آپ نے غلط کام چھوڑ دیا، آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو وہ بتائے میرے آقا کے میلاد کا مہینہ آیا، میں نبی پاک کا امتی ہوں نا، تو بس میں نے آقا کا میلاد منانے کے لیے برے کاموں سے توبہ کر لی، اور اب میں اپنا آپ سجا کر میلاد بناؤں گا انشاءاللہ۔ اب استقبال کرنا ہے ربیع الاول کا، اور بھرپور خوبصورت تبدیلی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، اس مہینے کی خیرات عطا فرمائے۔